السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ ڈے 36 امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت ایران کے خلاف، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہم نے دیکھا کہ سب ٹیکسٹ میں ایک اور کشیدگی کا معاملہ شروع ہوا، اور کچھ لوگ کہیں گے وہ بھی ایک قسم کی جنگ ہی ہے۔ پاکستان کے جو برادر ممالک ہیں، اہم دوست، اہم ممالک، ان کے درمیان کشیدگی بڑھتی چلی گئی ہے، اور وجہ اس کی بار بار آپ کے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ امریکہ اور اسرائیل نے جو جارحیت ایران کے خلاف کی، امریکہ کی کچھ بیسز اور ان کے فورسز، ان کی جو لوکیشن ہے دیٹ از GCC کنٹریز، اور اس کے نتیجے میں ایران نے جب جوابی کارروائی کی تو GCC کی ٹیریٹری پر اٹیک کیا۔ وہ اوریجنل معاملہ، اوریجنل جارحیت بھی غلط ہے، اور ایران جو کر رہا ہے وہ اس کو جسٹیفائی انٹرنیشنل لا معلوم نہیں کس کے تحت جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال پاکستان کے لیے یہ جو ہے یہ پریشان کن بات ہے۔ اور پاکستان نے بڑے تواتر کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ جب 28 تاریخ کو امریکہ اور اسرائیل نے جارحیت کا آغاز کیا تو پاکستان نے شروع دن سے اس جارحیت کے خلاف بات کی، اور اس کے بعد پھر سب ٹیکسٹ میں آگے جا کے ایران کو بھی اس بات کی شنید دی، اور ایران کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم جنگ بند کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ یہ جو باقی ممالک ہیں ان پہ اٹیک نہ کریں۔ حالانکہ جو معاملات دیکھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، اسٹریٹجک افیئرس کو، ملٹری افیئرس کو، وہ کہتے ہیں کہ اٹس آلموسٹ انیویٹیبل، لیکن بہرحال پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات ایک بڑی اہم ہے کہ پاکستان نے جہاں تک کہ گلف اور ایران کا تعلق ہے، گلف سٹیٹس اور ایران کا تعلق ہے، پاکستان نے بہت ٹائٹ روپ واکنگ کی ہے، بہت زیادہ کوشش کی۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ 1971 میں جو چائنا اور امریکہ کی اوپننگ میں پاکستان کا بڑا کلیدی رول تھا، پاکستان کا ہی رول تھا، اس سے بھی بڑھ کے اہم اس وقت جو پاکستان کوشش کر رہا ہے۔ بہت لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، یہ لڑائی جاری رہے گی، امریکہ نہیں روکے گا، یہ سب بات کی جاتی ہے، لیکن وہ بات اس کو الگ رکھیے گا۔ پاکستان کا جو ایفرٹ ہے، پاکستان کا جو انیشیٹو ہے، پاکستان کی جو ڈپلومیٹک اس وقت اس میں اگر آپ دیکھیں کانٹیکس میں جو لیڈرشپ کا رول ہے، وہ چائنا تک نے اکنالج کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر، فارن منسٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب جب چین گئے ہیں تو اس کے نتیجے میں 5 پوائنٹس جو ایشو کیے گئے کہ UN کے چارٹر کے تحت ہونے چاہیے، معاملات چلنے چاہیے، جنگ بندی فوری طور پہ ہونی چاہیے، بات چیت شروع ہونی چاہیے، یہ سب باتیں جو انہوں نے کی، دونوں ملکوں نے مل کے ایک ایشو کیے اسٹیٹمنٹ اور 5 پوائنٹس، اور یہ بھی کہا کہ اگر دنیا کے اور ممالک جوائن کرنا چاہتے ہیں اس انیشیٹو کو تو جوائن کریں۔ ناظرین، یہ بات بڑی اہم ہے کہ پاکستان نے جب سے یہ رول ادا کرنا شروع کیا ہے، بہت سے ممالک، جس میں ہمارے ہمسائے ممالک بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی بہت سی چہمگوئیاں ہوئی، بہت سی کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو میڈیا ہے اس کا ایک رول آج کی جنگ میں، میڈیا از ایبسلیوٹلی نو لیس دین اے ویپن۔ تو اس میں مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کریں، مختلف باتیں کریں، مغرب میں ہوں یا ہندوستان میں ہوں، یہ تمام معاملات، اور اگر یہاں پاکستان کے اندر بھی ایک بات کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جائے، یہ بہت سے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ باتیں شروع ہوئیں پچھلے 24 گھنٹوں میں، اور بہت خوش آئند بات ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ ایران کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی ٹویٹ دیکھیے گا، انہوں نے بڑی کلیئرلی ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ پاکستان نے ایک کوشش کی ہے، اینڈ وی وارملی ویلکم دیٹ ایفرٹ۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر ویسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ایران کی وجہ سے ٹاکس آگے نہیں بڑھی تو وہ بات غلط ہے، یہ کہنا کہ ایران نہیں چاہتا بات چیت ہو۔ انہوں نے کہا ایران چاہتا ہے بات چیت ہو، لیکن چاہتا ہے کہ مکمل طور پہ یہ معاملہ سیٹل ہو۔ تو جو اہم بات ہے اس میں بتانے کی وہ یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان اور ایران، اور پاکستان اور سعودی عربیہ کے حوالے سے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس لیول پہ ایک
بات چیت ہے, اس لیول پہ ٹرسٹ ہے, اس لیول پہ انٹینشن جو ہے اس کو سمجھا جا رہا ہے دونوں طرف سے, تینوں طرف سے ایکچولی, سعودی عربیہ, ایران اور پاکستان خاص طور پہ, اور سعودی اور امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ایسے ہیں کہ دے سی اس ایز اے کریڈیبل فیسیلیٹیٹر. تو ایران کے جو فارن منسٹر صاحب ہیں ان کی ٹویٹ آئی, اور یہ ٹویٹ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ پروڈیوسر صاحب یہ چلائیں, جو انہوں نے ایک ویڈیو بھی چلائی ہے وہاں. تو ناظرین, اس سے زیادہ کیا ہم چاہتے ہیں, اس سے زیادہ دنیا کیا چاہتی ہے کہ کس طریقے سے اس بات کو بالکل یعنی کہ ایمفسائز کیا جائے, اس بات کو سرٹیفائی کس نے کیا؟ ایران نے خود. یہ آپ نے دیکھی کہ انہوں نے جو ویڈیو لگائی جہاں کے ایرانی جو سٹیزنز ہیں, ایرانی شہری, انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا, اور خود جو فارن منسٹر صاحب ہیں ایرانی, انہوں نے آخر میں اپنی ٹویٹ کے یہ لکھا پاکستان زندہ باد. تو بڑی اچھی بات ہے. اور ہمارے ساتھ اس وقت ناظرین جو بات ہے ہم کریں گے اسٹریٹ آف ہارموز پہ, کیونکہ اس کے حوالے سے ایک ریزولوشن پیش ہونے جا رہی ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں, جس میں یہ پرپوز کیا جا رہا ہے, بحرین اور ممالک بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جی سی کے, کہ یہ کہا جائے کہ ایک فورس بنائی جائے جو اسٹریٹ آف ہارموز, آپ کو معلوم ہے بین الاقوامی جو ٹریڈ ہے اس میں اس کا ایک بہت اہم رول ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب سے اسٹریٹ آف ہارموز استعمال ہوئی ہے, سنس دا فرسٹ ٹائم اٹ واز یوزڈ سے لے کے اب تک اسٹریٹ آف ہارموز اس طریقے سے بند نہیں ہوئی, اور اس طریقے سے بند ہوئی کہ جو 90% اس وقت وہاں سے ٹریفک ہے وہ اس پر اثر انداز ہو رہا ہے, جو اس کا بند ہونا ہے. تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے, جو ریزولوشن ہے اور جو اسٹریٹ آف ہارموز کی جو امپورٹنس ہے, اور اسی زمرے میں ہم نے بات کی, ٹویٹ کی ان کے ایرانی فارن منسٹر کی, اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین اس وقت امبیسڈر ضمیر اکرم صاحب, پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو رہ چکے ہیں پاکستان کے جنیوا میں. بہت شکریہ امبیسڈر صاحب فار جوائننگ اس. اور وائس ایڈمرل محمد سلیم صاحب ہیں, فارمر ڈیپوٹی چیف آف نیول سٹاف ہیں, فارمر ڈائریکٹر نیول آپریشنز پلانز ہیں. بہت بہت شکریہ وائس ایڈمرل صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور وائس ایڈمرل صاحب میرا خیال ہے جو اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے اگر ہم کہیں کہ ان کے پاس فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس اور نالج ہے, اٹ از وائس ایڈمرل صاحب. تو بہت شکریہ آپ کا دونوں کا پروگرام میں آنے کا. تو ضمیر صاحب ذرا اگر ہم شروع کر دیں ویری کوئکلی, اگر آپ ایک کامنٹ کر دیں جو ایرانین فارن منسٹر کی ٹویٹ آئی, جس کو پھر اسحاق ڈار صاحب نے, ہمارے فارن منسٹر نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا. یہ ٹویٹ بہت اہم ہے, کیونکہ آپ کو جیسے آپ نے فرمایا کہ کئی ممالک جو ہیں وہ پاکستان پر تنقید کر رہے تھے کہ پاکستان یہ جو کوشش کر رہا ہے یہ ناکام ہو گئی ہے, اور پاکستان کی کوششوں کو ایران جو ہے وہ تسلیم نہیں کرنے کے لیے تیار ہے, اور ایران پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا اس کی کوششوں میں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کھل کے باہر آ گئی ہیں, اور یہ سارا جو جھوٹ ہے یہ ایکسپوز ہو چکا ہے کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں سیز فائر کے لیے اور کسی عمل کے طرف جانا, کسی سلوشن کے طرف جانا, وہ اس کو تسلیم کیا گیا ہے ایران کے فارن منسٹر کی طرف سے, اور یہ ایک بہت اہم ان کے طرف سے اعلان ہے, اور یہ کلیریفیکیشن جو ہے یہ بہت ضروری تھی جی ایران کی طرف سے آنے کی. جی اب ذرا اسٹریٹ آف ہارموز پہ چلیے گا, جو یہ ریزولوشن جو پریزنٹ کی جا رہی ہے. جی یہ ریزولوشن کافی عرصے سے کئی ہفتوں سے اس پر وہاں پر نیگوسیشنز ہو رہی ہیں نیو یارک میں سیکیورٹی کونسل میں, اور اس پہ جو سب سے جو اہم اس کا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی فورس بنائی جائے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی طرف سے انڈر چیپٹر 7, جس کا مطلب ہے کہ اس کو فورس استعمال کرنے کا حق ہوگا اس اسٹریٹ آف ہارموز میں اس کو کھولنے کے لیے. تو اس پر چین, روس اور ایون فرانس اس مدعے کے خلاف ہیں کہ ہمیں کوئی فورس بنانی چاہیے, یا فورس بنا کے وہاں پر
ڈپلوائے کرنی چاہیے اس کو اسٹریٹ آف ہرموز کو کھولنے کے لیے. تو اس چیز کے اوپر ساری بات اٹکی ہوئی ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ اس کو کھول دینا چاہیے اور وہاں سے جو شپنگ ہے اس کو واپس جاری ہو جانا چاہیے, اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس پر ایران کو بھی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایران کا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ لوگ جنگ بندی کریں, ہم پر حملے بند کریں اور کوئی سمجھوتے کی طرف جائیں, پھر ہم ایک سمجھوتے کے حصے کے طور پر اس اسٹریٹ آف ہارموز کو ہم کھولنے کے لیے تیار ہیں. ان کی بھی کچھ کنڈیشنز ہیں جو میرے لحاظ سے کافی جائز ہیں. لیکن یہ جو مدعا ہے نا کہ وہاں پر اسٹریٹ آف ہارموز میں اقوام متحدہ ایک ایکسپیڈیشنری فورس یا ملٹری فورس بھیجے, اس پر سارا جو مسئلہ اس پر کھڑا ہوا ہے اور یہ ابھی تک حل نہیں ہوا. یہ ابھی تک حل نہیں ہوا. ایڈمرل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ فرمائیے گا اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, اس کی اہمیت اور نیول پرسپیکٹو سے کہ وہ واٹر ویز کو کس طرح کھولا جا سکتا ہے, کیا کھولا جا سکتا ہے. اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اس کی اہمیت اپنی جگہ اور اس کی جو لوجسٹیکل مشکلات ہیں وہ اپنی جگہ. آپ فرمائیے گا. جی بہت شکریہ. دیکھیے اسٹریٹ آف ہرمز کی اہمیت کے اوپر ہم کافی بات کر چکے ہیں. وہ ایک بہت ہی اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ واٹر وے ہے جو کہ پرشین گلف کو گلف آف عمان یا نارتھ عربین سی کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمام آئل رچ کنٹریز ہیں وہ ابھی لاکڈ اپ ہیں اور وہ اپنی انرجی کو باہر ایکسپورٹ نہیں کر سک رہے, اور جو باقی دنیا ہے جو کنزیومر ہے اس انرجی کی وہ وہاں سے انرجی لے نہیں سک رہے. تو یہ تقریباً 20% جو ہے اس کی جو پوری دنیا کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہاں سے میٹ ہوتی ہیں آئل اور گیس کی. ایک میں فگرز پڑھ رہا تھا جو 2023-25 کے فگرز ہیں, اس کے مطابق ایل این جی یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے تقریباً 20%. 2023 سے 2025 میں اتنی 20% ایکسپورٹ ہوئی, اور اسی طریقے سے جو آئل ہے وہ تقریباً 25% یہاں سے ایکسپورٹ ہوا. سو تقریباً 1/4 کہہ لیں, ابھی ہم 1/5 بات کرتے ہیں یا 1/4, اتنی انرجی ہے وہاں کے اندر ٹریپ. یہ تو ہے اس کی اہمیت جس کا کہ امپیکٹ ہے. آف کورس اس کے یوزرز جو ہیں وہ ایشین ممالک ہیں اور اسی طریقے سے ایسٹ ایشین اسپیشلی, اور یورپین بھی اس کے کسٹمرز ہیں. لیکن جو بات ہے نا کہ ابھی یہ سچویشن آئی کیسے ہے, کیوں ہوئی ہے, ابھی یہ اسٹریٹ آف ہرمز بند کیوں ہے. دیکھیے جو سچویشن آن لینڈ ہے اس کا یہ اسپل اوور ایفیکٹ ہے. انلیس جو سچویشن آن لینڈ ہے وہ امپروو نہیں ہوتی, میرے خیال میں اسٹریٹ آف ہرمز کی بھی سچویشن بہتر نہیں ہوگی. اس لیے ضروری یہ ہے کہ جو اس کی روٹ کاز ہے اس کو پہلے دیکھا جائے, اس کو ایڈریس کیا جائے. روٹ کاز یہ ہے کہ ایران کے اوپر ایک انلیگل جنگ مسلط کی گئی ہے, جارحیت کی گئی ہے, اور اس کے رسپانس میں جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے جو ایران ہے, وہ اس کے پاس جو بھی حربہ اس کے پاس موجود ہے وہ اس کو استعمال کرے گا. اس میں ایک جو ہے اس کے پاس ایک لیوریج وہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے جس کو اس نے اپنے طریقے سے استعمال کر رہا ہے. آلدو اگر ہم دیکھیں تو یہ انٹرنیشنل لا جو ہے اس کی وائلیشن ہے, لیکن اس جنگ میں کوئی چیز بھی انٹرنیشنل لا کے مطابق تو نہیں ہو رہی. تو ہم باقی چیزوں کو اگر ہم بائی پاس کر کے یا ایک سائڈ پہ رکھ کے یہ کہیں کہ اس کو ہم انٹرنیشنل لا کے تحت اس کو ہم ڈیل کریں, جبکہ باقی جو سارے کے سارے معاملات ہیں اس میں ہم انٹرنیشنل لا کو بھی سائڈ پہ کر دیں, یا جو اس میں باقی جو آسپیکٹس ہیں اس کو بھی ہم کنسیڈر نہ کریں, انٹرنیشنل سسٹم کو بھی ہم نہ دیکھیں, لیکن صرف اگر ہم صرف اس کو سلیکٹیولی اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ میرے خیال مشکل ہوگا. اور میرے خیال میں دس از اے اسپل اوور ایفیکٹ آف دی سچویشن آن لینڈ, اور ہمیں لینڈ کے اوپر جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے. ٹھیک, اچھا یہ جی میں چاہوں گی کہ ذرا ناظرین کو یہ آپ بتا دیجیے گا کہ اس کو کھولنا بھی جو ہے وہ کوئی آسان تو نہیں ہے, کیونکہ اس کی وڈتھ اتنی کم ہے, اس کی جو سپیس ہے ایسی تو نہیں کہ آپ جا کے بڑے بڑے اپنے وار جو ہیں شپس آپ وہ لے جائیں ادھر جا کے کھولنے کی کوشش کریں. تو ناظرین کو یہ بتا دیجیے گا کہ لوجسٹکلی اٹ از آلموسٹ امپاسبل کہ آپ اس کو کھولیں. جی یہ بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے. وہ اس کی جغرافی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا محلے وقوع بھی بہت امپورٹنٹ ہے اسٹریٹ آف ہرمز کا. ابھی یہ جو اس کا سب سے جو تنگ رستہ ہے وہ تقریباً 21 ناٹیکل مائلز ہے, 21 ناٹیکل مائلز.
اور اس میں بھی وہ سارے کا سارا ایسا نہیں ہے جہاں سے کہ جہاز گزر سکیں. اس میں بھی اندر جانے کے لیے تقریباً 2 ناٹیکل مائل کا راستہ ہے اور باہر نکلنے کے لیے بھی 2 ناٹیکل مائل کا راستہ ہے, اور درمیان میں سیپریشن ہے, بفر کہہ لیں, وہ تقریباً وہ بھی 2 ناٹیکل مائل کا ہے. تو یہ تقریباً 6 ناٹیکل مائل ہے جو نیویگیبل ہے صحیح طریقے سے. تو اس لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسے کیونکہ بہت ہی پراکسیمٹی ہے اس کی ود دی جو ایران کی مین لینڈ ہے, اس وجہ سے ایران نے پچھلے اپنے کوئی تقریباً 20 سال 25 سال تیاری ہی اسی چیز کی ہے کہ وہ اپنے جو ایسیمیٹرک وارفیئر, اگر اس کو کئی جنگ لڑنی پڑ جاتی ہے فیوچر میں امریکہ کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ, تو اس نے اپنی ایسیمیٹرک وارفیئر کی تیاری کی ہوئی ہے, کیونکہ وہ اس کو اس چیز کا بڑا اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ وہ کنونشنل ڈومین میں سٹیل ورسز سٹیل وہ میچ نہیں کر سکتا امریکہ اور اسرائیل کو. اس لیے اس نے بہت ہی انکنونشنل ایسیمیٹرک مینز ڈیولپ کیے ہیں, اور کیونکہ اس کی بہت ہی قریب ہے ایران کے, اور ایران کی جو ٹوپوگرافی ہے جو کلوز ٹو دی کوسٹ ہے وہ ایسی ہے کہ وہ ان کو بڑی اچھی پروٹیکشن دیتی ہے. وہاں سے جو پاسداران انقلاب کی نیوی ہے اس کے پاس بہت سارے ایسے وسائل موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ جو بھی لاجسٹکس وہ لے کے آئیں گے ان کی اگینسٹ, یا جو بھی کیپیبلٹی وہ لے کے آئیں گے ان کے اگینسٹ ان کے پاس ایسیمیٹرک مینز جی چھوٹے بوٹس ہیں. جی ایک اہم بات میں جو کرنا چاہتا ہوں, جی چھوٹے بوٹس ہیں اور اس کے ساتھ ان کے پاس میجٹ سبمرینز بھی ہیں, چھوٹی سبمرینز بھی ہیں, پھر اسی طریقے سے ان کے پاس راکٹس ہیں, میزائل لانچرز ہیں, میزائلز ہیں اور ڈرونز ہیں. تو یہ چیزیں تو ان کے پاس موجود ہیں. لیکن ایک بات میں جو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, یہ دیکھیے کہ جو امریکہ, اسرائیل یا ان کے جو الائز ہیں ان کے پاس ان کی جو لاجسٹک لائنز ہیں وہ کافی لمبی ہیں, ان کو کافی دور سے یہاں پہ آ کے اپنے آپریشنز کنڈکٹ کرنے پڑتے ہیں. آن دی کانٹریری جو ایران ہے وہ ویل ڈبڈ ان ہے, اس کے پاس ساری کی ساری جو تیاری ہے وہ ہے ہی اسی چیز کے لیے کہ وہ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو ایسیمیٹرک مینز کے ساتھ, انکنونشنل مینز کے ساتھ وہ ان کو کنفرنٹ کرے گا, اور وہاں سے کسی بھی صورت میں اس کو اوپن نہیں ہونے دے گا. بالکل بھی ہیں اور رہیں گے بھی صحیح. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر انٹرنیشنل لا کی صاحب نے بات کی, ہم امبیسڈر ضمیر اکرم صاحب سے اس حوالے سے 2-3 باتیں کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کریں اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے. امبیسڈر ضمیر اکرم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا پہلے بھی کہ کچھ ہفتوں سے اس پر بات ہو رہی ہے ریزولوشن پر, لیکن یہ ابھی تک ٹیبل نہیں ہو پائی, تو کیا لگ کیا رہا ہے جی کہ کیونکہ پچھلے ہفتے بات ہوئی کہ جی اٹس آن دی ایجنڈا, پھر کہہ دیا اٹس آف دی ایجنڈا, اب اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, تو کیا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ از دس سم تھنگ دیٹ ول گو تھرو؟ کیا یہ اس پر کوئی ایک اگری ہو جائے گا, کوئی مسودہ جس پہ سب اس کو سپورٹ کریں؟ کیونکہ ایک یہ ویٹو کی مار ہوتی ہے ریزولوشن, اگر کوئی ویٹو کر دے اس پہ چائنا اور رشیا تو دین obviously یہ آگے تو نہیں جائے گی بات. جی یقیناً اگر اس میں یہ پوائنٹ شامل کیا گیا اس قرارداد میں کہ یو این اقوام متحدہ کوئی طاقت کا استعمال کو اپروو کرے اسٹیٹ آف ہارموز میں, تو یقیناً چین اور روس کی طرف سے یا ایون فرانس کی طرف سے اس پر ویٹو ہو سکتا ہے, یا یقیناً چین اور روس تو ضرور ویٹو کر دیں گے. تو اگر وہ ویٹو انہوں نے اپنا استعمال کیا تو یہ قرارداد تو پھر کہیں نہیں گئی, تو اس کو واپس لینا پڑے گا. تو اسی وجہ سے اس کو پیش بھی نہیں کیا جا رہا, بیکاز انہیں پتہ ہے کہ اس پر ویٹو ہو جائے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس جو موجودہ جو اس کی لینگویج ہے اس ریزولوشن کی, جب تک یہ نہیں بدلے گی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو پیش کیا جائے. اور کلیئرلی پاکستان بھی اس طرح کی ریزولوشن کو سپورٹ نہیں کرے گا. کلیئرلی ہم نے تو شروع سے یہی ہمارا موقف رہا ہے کہ جی اس سارے مسئلے کا حل بات چیت سے ہے, یوز آف فورس سے نہیں ہے. تو ہم اس کو کس طرح سے پھر سپورٹ کر سکتے ہیں اس قرارداد کو کہ جو کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں طاقت کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان اس میں, اور جو بھی پاکستان جو ابھی کردار ادا کر رہا ہے
وہ یہی ہے کہ سمجھانے کے لیے کہ ہمیں کوئی اس طرح کی قرارداد دینی چاہیے جو سب کو منظور ہو اور جو ایران بھی اس کو ایران کو بھی منظور ہو، اور اس طرح سے ہم پیش رفت کر رہے ہیں کہ یہ سارا مسئلہ جو ہے امن سے حل ہو سکے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں مختلف خبریں آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے دیکھا کہ جاپان کی بھی جو ایک ہے آئل شپ، وہ اس کو آئل ٹینکر کو گزرنے دیا، اس کے علاوہ چین کے بھی وہاں سے گزرے ہیں۔ پاکستان کو کل ہمیں یہ بتایا گیا کہ 10 آئل ٹینکرز کو لے جانے کی پاکستان کے انڈر پاکستان فلیگ وہ اس کی اجازت دی گئی۔ تو اور پھر یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی تہران سے کہ جی اٹ واز کوٹڈ بائی ایک ایرانین میڈیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہیومینیٹیرین ہے سامان، یعنی کہ ادویات، خوراک وغیرہ، وہ اس کو وہاں سے لے جانے کی اجازت ہوگی۔ تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ ایسے کہ ایران جو ہے اپنے پہ پریشر کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تو وہ لگ رہا ہے کہ جانے دے رہا ہے، یعنی کہ آئل ٹینکرز کو جانے دے رہا ہے زیادہ ممالک کے؟ زیادہ تو نہیں ہے کیونکہ کافی ابھی تو آئل ٹینکر تقریباً 300 کے لگ بھگ اس کا نمبرز اتنے بڑھ گئے ہیں، ایگزیکٹ نمبرز نہیں معلوم کسی کو، لیکن یہ جو ٹینکرز کو جانے کی اجازت ملی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے تعلقات ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، مطلب پاکستان کے انڈر پاکستان فلیگ جو جہاز وہاں سے گزرے ہیں وہ ایران کے ساتھ سمجھوتے کے تحت گزرے ہیں، اور ایران نے اجازت دی ہے کہ آپ بھی اپنے ان جہازوں کو ہم اجازت دیتے ہیں لے جانے کے لیے، اور اس میں جو تیل ہے جو ٹینکرز میں وہ کچھ چین کے لیے ہوگا، کچھ پاکستان کا اور دوسرے جو دوست ممالک ہیں ایران کے ان کے لیے ہوگا، تو وہ سلیکٹیولی اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جو انہوں نے امبارگو لگایا یا جو بلاکیڈ لگائی ہے اس کو سلیکٹیولی استعمال کیا جا رہا ہے ایران کی طرف سے۔ ٹھیک، اچھا یہ وائس ایڈمرل صاحب، یہ جو ابھی آپ ضمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ریزولوشن پہ بات ہو رہی ہے، وہ تو یہ فرما رہے ہیں نا کہ یہ تو ریزولوشن ول ناٹ آبویسلی یہ تو پاس نہیں ہو پائے گی، کیونکہ اگر یوز آف فورس آئے گی تو اس کو تو ویٹو کر دیا جائے گا، یقیناً روس بھی کرے گا، چین بھی کرے گا۔ لیکن اس سے بڑھ کے آپ جو فرما رہے تھے ابھی کہ جی یہ تو اس پہ آپ ملٹری مینز کے ساتھ آپ اس کو کھول ہی نہیں سکتے، ایک ایسیمیٹریکل وار کے لیے ایران تیار ہے، ایران کے پاس جس سائز کی وہ چاہے اس کے پاس چھوٹی شپس ہیں چاہے اور جو معاملات ہیں، تو اگر فورس کی اجازت دی جائے جو کہ ممکن نہیں ہے، پھر بھی یہ تو سارا ایک ہائپوتھیٹیکل ڈسکشن نہیں ہے، کیونکہ there is no way that it can be opened militarily۔ جی یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے۔ اصل میں جو پاکستان کی جو کوشش ہے وہ تو وہی ہے جیسے امبیسڈر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو ریزالو کیا جائے، اور اگر یہ میرا نہیں خیال کہ یہ جو ریزولوشن ہے یہ پاس ہو جائے گی، بیکاز اس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو یہ نہیں چاہیں گے کہ وہاں پہ امریکن پریزنس ہو۔ آف کورس آئی ایم ہنٹنگ ٹورڈز چائنا اینڈ رشیا۔ اگر یہ ہو بھی جاتا ہے جی جیسے آپ نے کہا ہے، تو جو ایران ہے وہ اس کام کے لیے، میری اسیسمنٹ تو یہ ہے کہ وہ اس کام کے لیے بڑے لمبے عرصے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایسیمیٹرک وار لڑنے کے لیے وہ لمبے عرصے کے لیے تیار ہے، تو اس کے پاس جو مینز ہیں وہ اویلیبل ہیں، سی کے اندر بھی ہیں اور جو اس کی کوسٹ لائن ہے اس کے اندر بھی ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے، میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ جو ایران ہے وہ کافی لمبے عرصے تک اس کو کنفرنٹ کر سکتا ہے، اس کو ڈسرپٹ کر سکتا ہے، اور یہ کافی لمبے عرصے تک اس کو چلا سکتا ہے۔ اس کے پاس جو کیپیبلٹی ہے، جو میں نے پہلے مختصراً اس کا حوالہ بھی دیا تھا، اس کے پاسداران انقلاب کے پاس جو ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ اس میں وہ کافی امپورٹنٹ ہے اس کو ڈسکس کرنا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایران کا جو ایوالو ہوا ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، وہ ایک موزائک کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے، جس کے تحت اس کے جو لوکل کمانڈرز ہیں یا ریجنل کمانڈرز ہیں ان کے پاس آرڈرز ہیں،
وہ اپنے لوکل سچویشن کے مطابق ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہیں. جسٹ ان کیس اگر سینٹرل اتھارٹی ایروڈ بھی ہو جاتی ہے, کمانڈ اینڈ کنٹرول جو سینٹرل ہے وہ ایروڈ بھی ہو جاتا ہے, تو اس کی امپلیمنٹیشن ایکسیکیوشن جو ہے آپریشنز کی وہ ریجنل کمانڈرز بھی کر سکیں گے. تو یہ ان کے پاس ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے, اور ان کے پاس مینز تو اویلیبل ہیں, ان کے پاس مینز کافی حد تک اویلیبل ہیں. تمام جو ان کے اس اسٹریٹ آف ہرمز کے آس پاس جو اس کی مین کوسٹ ہے, اس کے اندر جو ان کا ایون لینڈ کمپوننٹ ہے IRGC کا, ایک تو اس کا سی کمپوننٹ ہے اور ایک اس کا لینڈ کمپوننٹ ہے, اور اسی طریقے سے اس کا ایک ایئر کمپوننٹ ہے. ان تمام جو سی, لینڈ اور ایئر کمپوننٹس ہیں, ان کے پاس وہ کمپلیٹ وسائل موجود ہیں جن کی مدد سے وہ ایک لمبے عرصے تک کسی بھی یہ کر سکتے ہیں. جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. ناظرین ہم یہ سیگمنٹ ختم کرتے ہیں, اس کے بعد ہم آئیں گے اور بات کریں گے افغانستان پاکستان جو ٹاکس ہو رہی ہیں وہ بھی بڑی اہم ہے. بہت شکریہ, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اہم معاملات ہیں پاکستان افغانستان کے. ہم ہمیشہ یہاں کہتے ہیں کہ افغانستان جو ہے پاکستان کے لیے اٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. ان کے ساتھ تعلق ہمارا بہت اہم ہے, درینہ تعلق ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے انشاءاللہ یہ تعلق. معاملات بہت کشیدگی کی طرف گئے, اور آپ کو معلوم ہے پاکستان میں جو دہشت گردی ایک دم سے بڑھی پچھلے سال 2 سال میں, اس میں لاٹ آف اٹ واز بیسکلی ٹریس بیک ٹو افغانستان. اور اس کے بعد معاملات بگڑے اور بہت بگڑے, اور یعنی عسکری سطح پر یہ معاملہ چلا گیا, اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو ایکشن لینے پڑے. پہلے جب رد عمل میں جب کہ افغانستان کی طرف سے اٹیکس بھی ہوئے اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بھی سپورٹ ہوئی. اس وقت جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے, اور تھرو چائنیز بیسکلی فیسیلیٹیشن. تو یہ 3 طرفہ ڈائلاگ ہے, اور یہ یاد رکھیں کہ چائنا ان ممالک میں سے, چائنا بھی ہے, ایران بھی ہے, سینٹرل ایشیا کے اور بھی ممالک ہیں جن کو افغانستان کے حوالے سے ایک دشواری کا سامنا ہے. وہاں سے دہشت گردی کی جو ہے معاملات وہ بگڑتے ہیں, اور دہشت گردی کا وہ بیس بن کے وہاں سے چائنا اس وقت ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ 4 یا 5 ان کے ہاں سے جو دہشت گردی کر کے گئے ہیں لوگ, ان کو کہا جا رہا ہے افغانستان سے کہ ہینڈ اوور کریں. بٹ بہرحال اس وقت یہ کہیں دیر آئے درست آئے, افغانستان بات چیت کرنے پر تیار ہے. طالبان جو انٹرم حکومت ہے ان کے نمائندے ہیں, اورمچی میں بات چیت ہو رہی ہے. پاکستان کے جو یہاں سے ڈیلیگیشن گئی ہے ان سے, اور بڑی کلیئرلی چائنا ہیز پٹ فارورڈ دیز 3 ڈیمانڈس کے ایک تو کہ لکھا جائے کسی نہ کسی طریقے سے کہ کوئی میکنزم ہو جس کے تحت یہ افغانستان اس کو کمٹ کرے کہ ان کی جو سرزمین ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی, اور یہ کوئی میکنزم ڈیولپ ہو جس سے کہ مانیٹرنگ اس چیز کی جائے, اور پھر اس کے نتیجے میں تاکہ بارڈر کھلے, ٹریڈ وغیرہ ہو. ہمارے ساتھ ناظرین حسن خان جرنلسٹ ہیں, افغانستان افیئرس پر ان کی بڑی گہری نظر ہے, اور گہری نظر بھی شاید کہنا ناکافی, ایز این ایکسپرٹ, سمجھتے ہیں معاملات جو ہیں اور خبر بھی بہت رکھتے ہیں. حسن صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. تو اب بتائیے اوور ٹو یو, بتائیں جی ہو کیا رہا ہے نا ڈائلاگ کے حوالے سے. بہت شکریہ نسیم زہرا صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تیسرا دن تھا, اور میرے لیے بالکل یہ ایک ایسا ہے کہ حیران کن ہے, کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جب بات چیت ہوتی ہے تو اتنی اسٹیمنا نہیں ہوتی, لیکن ایٹ لیسٹ اس میں ہمیں چائنیز کو جو ہے کریڈٹ دینی چاہیے. شروع ہی سے چائنیز جو ہے اس بات میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. عید سے پہلے بھی ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہوگا کہ چائنیز جو ایسا افغانستان کے, وہ افغانستان میں 3 دن گزارے, وہاں سے پھر اسلام آباد آئے, اور کنٹینیوسلی چائنا کے جو وزیر خارجہ ہے وانگ یی, وہ وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر سالدار صاحب سے رابطے میں رہے. ان کی کوشش ہے شروع ہی سے کہ یہ جو مسئلہ ہے, کیونکہ جسٹ ان کے جو ہے بیک یارڈ پہ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے, اور پھر پاکستان انگیج ہے, تو چائنیز سنسیئرلی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ بات جو لمبی ہوتی جا رہی ہے, اس میں تھوڑا سا ہمیں جو کنفیوژن جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک کلیئر اور اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان صرف ایک ایشو پہ بات کرنا جو تھا, پاکستان کی شرط تھی
کیونکہ جب اس سے پہلے قطری اور ترکیوں نے بھی کوشش کی تو پاکستان نے کہا کہ یہ کمپریہنسو یا جامع مذاکرات، وہ کہہ رہے تھے کہ بارڈر سے شروع ہو کے سارے ڈسکس کر رہے تھے. پاکستان نے کہا کہ ہمارا کوئی اور ایشو نہیں ہے، صرف ایک ایشو ہے اور وہ ہے TTP. اور تب ہم مذاکرات میں جائیں گے جب ہمیں کوئی ٹینجیبل ایسے سٹیپس جو ہے افغان طالبان لے لے، اس کے بعد ہم مذاکرات کے لیے بیٹھیں گے. لیکن گارنٹیڈ کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوا تو ذمہ داری ان کی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی تیسرا دن ہے اور یہ ایکسپلور کر رہے ہیں ایکسپلوریٹری ٹاک سے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں میرے خیال میں چائنیز جو ہے وہ نہیں چاہ رہے کہ یہاں سے کوئی ایسا میسج چلا جائے کہ ٹاکس ناکام ہوئے ہیں یا اس کا کوئی ریزلٹ نہیں آیا ہے. دونوں ڈیلیگیٹس کو یہ پورا موقع ہے، کیونکہ جو قطر میں ہو رہا تھا یا دوحہ میں ٹاکس ہو رہے تھے اور استنبول میں، اس میں جب ڈسکشن ہو رہی تھی بیک ٹو دیئر کیپٹلز تو وہ زیادہ اس کو مطلب یہ کہ ویشسلی پریزنٹ کیا جاتا تھا اور اس کی میڈیا میں نیگیٹو پورٹریل ہوتی تھی. ابھی ان کے لیے یہ ہے کہ دے کین ٹاک بیک، اپنے جو مطلب ہے کہ کیپٹلز کابل میں، اسلام آباد میں بات کر سکتے ہیں، مشورے لے سکتے ہیں. لیکن جو ہے ٹائٹ لیفٹ ہے، جو بھی آپ دیکھیں جتنے بھی جرنلسٹ اس کو کور کر رہے ہیں کسی کے پاس کوئی بھی خبر نہیں ہے. سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ جن وہ جو مذاکرات کر وہی ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے اور بات چیت جاری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنیز کا جو انٹرسٹ ہے اس میں وہ ڈیفینیٹلی ریزلٹ اورینٹڈ ٹاکس اس دفعہ وہ چاہ رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ کل پرسوں جو خوست سے حملہ ہوا غلام خان بارڈر پہ، یا بنو میں جو واقعہ ہوا، یا میں جو باجوڑ میں وہاں پہ لوگوں سے بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان نے کنڑ پہ اسٹرائک پہلے نہیں کیے ہیں. 3 دن سے مسلسل افغان سائٹ سے جو ہے وہ یہاں پہ سویلین پاپولیشن پہ جو ہے مارٹر گولے برسا رہے تھے. تو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پاکستان نے جو پاز ہے سیز فائر کا، اس پہ ابھی تک جو سیز فائر تو نہیں ہے لیکن ایک پاز ہے کہ ابھی تک پاکستان نے ریٹیلیٹ نہیں کیا ہے. بڑی اس سے مطلب یہ کہ ایک پیشن سے کام لے رہا ہے. اور شاید پاکستان بھی یہ جو امیر خان متقی صاحب کا جو بیان تھا یہ آج سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے کہ وہ ٹاکس چاہ رہے ہیں، ڈائلاگ چاہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس نے اس کو کمپلیمنٹ کیا کہ افغان طالبان نے ایسے اقدامات لیے ہیں جو افغانستان کی سرزمین جو ہے پارٹیکولرلی اس نے نام دیا پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو شاید اس وجہ سے پاکستان تھوڑا سا انکریج فیل کر رہا ہے، اور چائنیز کی وجہ سے کہ شاید وہ بھی پریشر ڈال رہے ہوں گے، کیونکہ آلریڈی جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ETIM کے حوالے سے بڑے کنسرن ہے اور اس نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہمیں ETIM کے جو سرکردہ لوگ ہیں 4 ہے یا 5 ہے وہ ہمیں حوالے کر دیں. تو اس کا مطلب کہ آپ کی باتوں سے تو یہ لگتا ہے کہ بس اس پر امید ابھی ہے، اور دعا بھی کریں اور امید بھی کریں، اور پاکستان کی جو حکمت عملی ہے انشاءاللہ وہ کامیاب ہو، اور چین کی مدد سے، اور سعودی عربیہ بھی تو بہت ایکٹیو اس میں رہا ہے. لیکن دیکھیں پھر ہم آپ ہی کے پاس آئیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے پوچھنے کے کیا پروگریس ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا جی. اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.